اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو۔ اے میرے عزیزو، اس ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہماری روحیں کمزور ہیں، ہمارے دل مرجھائے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے جسم کو بھوک لگتی ہے، جسم کو کھانے کی بھوک لگتی ہے، اگر کھانا نہ دو تو پھر جسم کمزور ہوتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں۔ آپ روح کو برسوں سے نہیں کھلائے، روح بھی بھوکی ہوتی ہے اور اس کی بھوک اللہ کے ذکر سے مٹتی ہے، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ روح کو کھانا کھلایا نہیں تو کب سے کمزور ہوگی، کب سے کمزور ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں ذکر میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت، اللہ اکبر۔ میں نے بزرگوں سے سنا، آپ جانتے ہیں کہ ایک تپسیا کرنے کا طریقہ جو سادھوؤں کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ صوفیہ اکرام، جو ہمارے صوفیہ اکرام ہیں، نفس کشی کرتے تھے اللہ کے ذکر سے۔ اسی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے سادھو بھی آیا کرتے تھے صوفیہ اکرام کے پاس۔ آج بھی ماررہ مطہرہ میں یہ روایت موجود وہاں کی کتابوں میں ہے کہ کئی جگہ کے سادھو وہاں پر تربیت لینے آتے تھے۔ کس چیز کے لیے؟ تپسیا، آتما کی شکتی، روح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ اولیاء کاملین کے پاس حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماررہ مطہرہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کا معمول تھا یہ سانس کو روک کر کے ذکر کرتے تھے۔ یعنی صوفیہ میں ذکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، حبس دم، پاس انفاس جس کو کہتے ہیں، یعنی سانسوں کو بھی کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ تم کس چیز کے محتاج ہو دنیا میں؟ کھانے کے، پینے کے، کس چیز کے؟ سانس کے محتاج ہو سب سے زیادہ۔ اور صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس سے بھی چھٹی حاصل کر لو، سوائے اللہ کے ہم کسی کے محتاج نہیں، سوائے اللہ کے ہم کسی کے محتاج نہیں۔ تو یہ ایسی اچانک نہیں آتا، اچانک نہیں آتا، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، برسوں اس میں مجاہدے ہوتے ہیں۔ صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام کن کن چیزوں سے چھٹی لے لیتے پتہ ہے؟ کھانے پینے کی خواہش باقی نہیں رکھتے، ہر چیز کو چھوڑ دو، اب مجھے حاجت ہی نہیں ہے اس چیز کی، کھانے کی طبیعت ہی نہیں مانتی۔ باڈی کو جیسے آپ عادت ڈالیں گے یہ باڈی ویسے ایکسیپٹ کرے گی، تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ صوفیہ اکرام میں بعض اولیاء وہ ہیں جو نیند سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے، سونا ہی نہیں ہم کو، جس چیز کا غلبہ اپنے اوپر آ سکتا ہے اس سے آزادی لینا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں تو ایسا ہے کہ نشے سے آزادی نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ صوفیہ روز مرہ کی حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر لیتے تھے، کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، صرف اس کا محتاج ہوں، باقی کسی چیز کا نہیں۔ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں، آج بھی لکھنؤ میں ان کا مزار پاک ہے۔ جب یہ مجاہدہ کرتے تھے نیند کو ختم کرنے کے لیے، جانتے ہیں ایک اونچی دیوار پر، اتنی چھوٹی سی دیوار ہے، دیوار پر چڑھ کر کے نماز پڑھتے تھے رات کے وقت۔ دیوار پر چڑھ کر کے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنی اونچی دیوار تھی، رکوع کرتے، سجدہ کرتے اور لمبا قیام، اور لوگ ان سے کہتے کہ حضور یہاں عبادت کریں، وہاں کیوں؟ کہتے کہ عبادت کے درمیان اگر اونگ آئے، جھپکی آئے تو پھر میں اپنے جسم کو سزا دینا چاہتا ہوں کہ وہ دیوار سے نیچے گر جائے۔ جو اللہ کی عبادت میں غفلت کرے گا اس جسم کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے نیچے گر جائے۔ حضرت ابو بکر شبلی ایک مرتبہ ذکر کی مجلس میں رات کے وقت بیٹھے، آنکھوں میں غنودگی آئی، یعنی تھوڑی جھپکی آئی۔ یہاں تو پورا کئی لوگوں کی نماز ہی نیند میں ہو جاتی ہے، ہاں جمعہ کا خطبہ تو اکثر نیند میں جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جب جماعت کے لیے امام کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، پورا خطبہ پتہ ہی نہیں۔ کچھ لوگ تقریر خواب میں سنتے رہتے ہیں اور خطبہ چوتھے آسمان پر پہنچے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز ہو، حضرت ابو بکر شبلی کو ایک بار صرف جھپکی آئی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ روز رات کو پھر جب ذکر کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے،
نمک میں سلائی پھیر کر کے اپنی آنکھوں میں لگا لیتے تھے، جس کی وجہ سے نمک لگا سکو گے آنکھوں میں؟ نمک کا پاؤڈر لگا سکو گے؟ جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں خون آ جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں آپ کے مریدین کے حضور کیوں آنکھوں کو اتنا تکلیف دیتے؟ فرماتے ہیں ان آنکھوں کی سزا یہی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی تھی۔ ایک بار جو جھپکی آئی، یہ حاضر کیوں نہیں تھی مجلس میں؟ میرے عزیزو، یہ ذکر کے آداب جو ہے صوفیہ اکرام سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار آپ یہ ذکر کی مجلسیں قائم کرو اور پھر دیکھو تمہاری زندگی میں انقلاب نہ آئے تو پھر مجھ سے کہنا، دنیا پھیکی لگنے لگ جائے گی۔ میں محسوس کیا ہے جن نوجوانوں کو ہم نے ذکر کی عادت ڈالی، وہ رات کے 12 بجے بھی اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر، نیند وغیرہ چھوڑ کر، ممبئی جیسے شہر میں رات کے 12 کے بعد ذکر کی مجلس میں آتے تھے تو 400 سے 500 کی تعداد میں وہ پورے جمع ہو جاتے۔ ان کو کون سی چیز کھینچ لاتی؟ کیا ہم نان کھٹائی دے رہے ہوتے، پیسے دے رہے ہوتے؟ نہیں، جس کو ذکر کی لذت ملتی ہے وہ کھانے سے زیادہ بھوکا ذکر کا ہو جاتا ہے، اسے بھوک لگنے لگتی ہے۔ عادت ڈال کر کے تو دیکھو اس ذکر کی مجلس کو، میں رہوں نہ رہوں، آپ وقتاً فوقتاً اپنے گھر میں بھی ہفتے میں 1 مرتبہ 10 منٹ کے لیے صحیح اپنی آنکھیں بند کرو اور ذکر کرو، اور مولا کے کریم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کرو کہ مولا میں دنیا سے بھاگ کر تیرے دربار میں آیا ہوں، تو اپنی پناہ میں مجھے رکھ اور میرے حوالے مجھے 1 منٹ کے لیے بھی مت فرما، میرے نفس کے حوالے مجھے مت فرما۔ یہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو قویت عطا فرمائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی آیت ہے، مولا فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ کو میں یہ بات بھی بتاؤں، ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں امریکہ کی کسی ایک لیبوریٹری میں ایک ڈاکٹر صاحب نے ان کو، جو کارڈیالوجسٹ تھے، بڑے دل کے امراض کے ماہر، تو انہوں نے لیب میں لے جا کر کے اس مولانا صاحب کو کہا کہ میں آپ کو سناتا ہوں، شاید وہ ریڈیالوجی ہے جس میں جسم کے اندر کے آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں، وہاں پر مشین جو ہے تمہاری پھڑکنے والی نسوں کی آواز بھی آتی ہے اندر، اور دل کے دھڑکنے کی بھی آواز، تمہارے سانس لینے کی بھی آواز کیسی ہے وہ پتہ چلتی ہے، وہ مشینیں ان کے پاس موجود ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب جو دکھانے کے لیے گئے تھے مولانا صاحب سے کہنے لگے کہ ہماری مشینیں جو آواز سناتی ہیں ہر ایک کی ہم نے ورڈز بنائے ہیں، دل کیا کہتا ہے، یعنی سانس لیتے ہیں تب کیسی آواز آتی ہے، ہر ایک کی ایک ورڈز ہوں گے نا، ورڈز ہوں گے۔ کوے کی زبان سے آواز نکلتی ہے، الفاظ نہیں ہوتے، لیکن آپ سے پوچھیں گے تو آواز کیسی ہوتی ہے تو آپ کہیں گے کائیں کائیں کرتا ہے۔ ہاں، آپ چین چین کیوں نہیں کرتے؟ کوے کی آواز کو کائیں کائیں، مشابہت کی اس سے ملتی جلتی آواز آپ نکال کے بتائیں گے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہماری مشینوں پر جو دل کے دھڑکنے کی آواز آتی ہے اس کو ہم نے جو ورڈز دیے ہیں وہ دل کرتا ہے لب 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 لب، انہوں نے یہ ورڈز دیے۔ وہ مولوی صاحب نے فرمایا کہ میاں آپ نے آواز تو سنی لیکن حقیقت تک نہیں پہنچے، حقیقت میں دل کی جو آواز ہے وہ رب 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 کہتی ہے، یہ جو دھڑکن کی آواز ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے دل کو بھی حاجت ہے میرے مولا کی، اس کو جب ذکر کی عادت ڈالو گے ایک وقت ایسا آئے گا، میں آپ کو بتاؤں، سرکار مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت، ہاں آپ کی عمر 90 سال کے قریب ہو گئی، اور ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں آج بھی زندہ ہیں، ان کے مریدین ہیں ابھی بھی موجود ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے، لیکن ان کی زندگی ایسی پاکیزہ گزری ہے، تقوی و طہارت کے وہ امام تھے، مفتی اعظم ہند۔ آپ سوچیں 90 سال کی عمر میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یہ کون کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کی عیش نہ کیا ہو؟ ان کے متعلق ان کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اخیر زمانہ ان کا جو نزع کے عالم میں گزرا وہ بھی لمبا گزرا ہے، ہاں یعنی تکلیف بہت شدت کی تھی، تو سوئے رہتے بستر پر، ان کے حجرے میں جو جاتے مرید ہوں یا خلیفہ، کہتے ہیں کہ آپ بستر پر لیٹے رہتے، زبان بند رہتی،
لیکن پورے کمرے میں اللہ 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 اس طرح کی آواز آتی تھی. یہ آواز کہاں سے آتی؟ ان کے خاص خلیفہ خادم فرماتے ہیں کہ یہ مفتی اعظم ہند کے کراہنے کی جو دل کی آواز ہوتی تھی، زبان نہیں ہلتی تھی لیکن دل سے جو کراہنے کی آواز ہوتی، اسے غور سے کوئی سنتا تو وہ دل سے آواز یہی آتی، اللہ اللہ اللہ. میں نے ذکر کی مجلس میں کئی مرتبہ آپ سے یہ کہا ہے کہ اللہ کریم اتنا قادر مطلق ہے کہ جو اس کا ذکر کرنے کی عادت ڈالتا ہے اپنی زندگی میں، جب سب کے دل مر جاتے ہیں مولا ذاکر کا دل زندہ رکھتا ہے. ہاں تمہارا دل بولنے لگ جائے گا، زبان بند ہو جائے لیکن دل بولنے لگ جائے گا. اللہ کریم ہمیں ذکر کرنے والا دل عطا فرمائے. غفلت میں پڑے رہنے والے دلوں سے اللہ ہمیں دور و نفور رکھے.